اسرائیل کا ایران میں دنیا کی سب سے بڑی گیس فیلڈ پر حملہ، وہ شہر میں ایرانی گیس انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی حملوں کے بعد جنوبی پارس گیس پلانٹ میں خوفناک آگ لگ گئی۔ امدادی اداروں نے آگ پر قابو پا لیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ حملے سے جنوبی ایران میں گیس کی سپلائی اور توانائی کے نظام کو شدید خطرہ۔ پاسداران انقلاب کا گیس تنصیبات پر حملوں کا جواب دینے کا اعلان۔ سعودی عرب، UAE اور قطر کی 5 بڑی تنصیبات سے انخلا کی وارننگ۔ سعودی عرب کی سمارف ریفائنری اور جبیل پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کو خالی کرنے کا انتباہ۔ ابوظہبی کے الحسن گیس فیلڈ کے ملازمین کو فوری علاقہ چھوڑنے کی ہدایت۔ قطر پیٹرو کیمیکل کمپلیکس اور منسلک دفاتر بھی خالی کرنے کا کہہ دیا۔ ادھر قطر کی ایران میں گیس تنصیبات پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت۔ قطری ترجمان وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ توانائی کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا عالمی توانائی کی حفاظت کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ ایران کے پارس گیس فیلڈ پر اسرائیلی حملہ خطے کے عوام اور ماحول کے لیے تباہ کن ہے۔ ادھر عالمی مارکیٹ میں گیس مہنگی ہو کر $3.049 کی ہو گئی۔ امریکی کروڈ آئل $2.52 اضافے سے $98.77 کا ہو گیا۔ برطانوی برنٹ آئل $5.36 مہنگا، قیمت $108 فی بیرل مقرر۔ ایران کے لیے ایک اور سوگوار اور غمناک دن۔ شہید ایرانی سیکورٹی چیف علی لاریجانی کی نماز جنازہ ادا۔ کمانڈر بسیج فورس جنرل غلام رضا سلیمانی کی بھی سرکاری اعزاز کے ساتھ نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ علی لاریجانی اور غلام رضا سلیمانی گزشتہ روز اسرائیلی فوج کے حملے میں شہید ہوئے تھے۔ ایرانی دارالحکومت میں ایرانی بحریہ کے سیلرز کی بھی نماز جنازہ ادا۔ 84 ایرانی سیلرز کا جنگی جہاز سری لنکا کے قریب امریکی حملے کا نشانہ بنا تھا۔ تہران کے انقلاب سکوائر پر ہزاروں سوگوار ایرانی جمع۔ نماز جنازہ میں شریک خواتین اور مرد اشکبار۔ شرکا نے شہداء کی تصاویر اٹھا رکھی تھیں۔ ایرانی شہریوں کا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شدید احتجاج اور نعرے بازی۔ صدر مسعود پزشکیان اور نئی ایرانی قیادت کا شہداء کو خراج عقیدت۔ ایران کا علی لاریجانی کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان۔ ایران نے وزیر انٹیلیجنس کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ اسرائیلی فوج نے وزیر انٹیلیجنس اسماعیل خطیب کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا اسماعیل خطیب، علی لاریجانی اور عزیز نصیر زادہ کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار۔ کہا کہ ہمارے عزیز ساتھیوں کی شہادت پر پوری قوم سوگوار ہے۔ شہداء کا مشن پہلے سے زیادہ ثابت قدمی اور قوت کے ساتھ جاری رہے گا۔ شہادتوں کا دشمن سے سخت انتقام لیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بولے کہ ایران کا نظام مضبوط ہے، اعلیٰ حکام کا قتل ایران کے لیے دھچکے کا باعث نہیں بنے گا۔ ایرانی نظام شخصیات کے جانے سے کمزور نہیں ہوتا۔ کمانڈر ختم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز بولے کہ ٹرمپ سرپرائز کا انتظار کریں، ہمارا رد عمل غیر معمولی ہوگا، شہداء کی موت کا بدلہ ہر قیمت پر لیں گے۔ امریکی صدر نے ایرانی قیادت کو مکمل ختم کرنے کا عندیہ دے دیا۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کی باقی دہشت گرد ریاست کا مکمل خاتمہ کر دینا چاہیے۔ امریکہ آبنائے ہرمز کی حفاظت کی ذمہ داری سے دستبردار ہو سکتا ہے۔ آبنائے ہرمز استعمال کرنے والے ممالک خود اس کی سلامتی کے ذمہ دار بنے۔ اس اقدام سے ہمارے غیر فعال اتحادیوں کی آنکھیں فوری طور پر کھل جائیں گی۔ ہم وہ راستہ کیوں بچائیں جسے ہم خود استعمال ہی نہیں کرتے؟ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ بولی کہ ایرانی حکومت کو تباہ کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ایران میں آپریشن کے مقاصد واضح ہیں۔ ایران میں 7800 سے زائد اہداف کو نشانہ بنا چکے 100 سے زیادہ بحری جہاز تباہ کر دیے ہیں۔ ایران نے اسرائیل پر نئے میزائلوں کی بارش کر دی۔ میزائل دھماکوں سے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب لرز اٹھا۔ وسطی اسرائیل میں مسلسل دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ سڑکوں پر موجود پاک گاڑیوں میں آگ لگ گئیں۔ اسرائیل اور امریکی اہداف پر میزائلوں کی 62ویں لہر چھوڑی۔ ایران نے اسرائیل پر کلسٹر میزائلوں کا استعمال کیا۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ دشمن کے 100 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں میں 200 اسرائیلی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ صدر مملکت کا علی لاریجانی کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار۔ صدر آصف علی زرداری کا ایرانی حکومت اور عوام سے اظہار تعزیت۔ اپنے پیغام میں کہا کہ علی لاریجانی نے پاکستان ایران تعلقات کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ ایران پر جاری حملوں سے جانی و مالی نقصان اور خطے میں عدم استحکام بڑھ رہا ہے۔
مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کو ترجیح دی جائے. پاکستان کشیدگی کم کرنے اور امن کے فروغ کے لیے ہر ممکن کردار ادا کرے گا. صدر مملکت کی فریقین سے فوری تحمل اور جنگ بندی کی اپیل. وزیر اعظم شہباز شریف کے کویتی ولی عہد اور عمان کے سلطان سے رابطے. مشرق وسطی کی صورتحال اور خطے میں امن و استحکام پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم کا مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرنے پر زور. شہباز شریف کی کویت پر حملوں کی شدید مذمت. کویتی عوام سے اظہار یکجہتی کیا. دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ. وزیر اعظم کا عمان کے سلطان حسن بن طارق سے بھی ٹیلی فونک رابطہ. وزیر اعظم کا عمان میں حملوں کے دوران قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار. امن استحکام اور تعمیری بات چیت کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا. سیکورٹی فورسز نے بلوچستان میں خودکش حملے کا منصوبہ ناکام بنا دیا. خوزدار سے خاتون خودکش بمبار گرفتار. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کے ساتھ میڈیا بریفنگ میں گرفتار خودکش بمبار خاتون لائبہ نے بتایا کہ اسے خودکش مشن کے لیے تیار کیا گیا. ٹی ٹی پی کمانڈر ابراہیم نے دھماکے کے لیے ذہن سازی کی. لڑکیوں کو خودکش حملوں کے لیے تیار کرنے کا ہدف ملا. ابراہیم کے ورغلے میں آ کر خودکش حملے کے لیے تیار ہو گئی. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی بولے کہ پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے افغانستان میں ہیں. بلوچستان کو لا حاصل جنگ میں دھکیلا گیا. بلوچیت کے نام پر بلوچوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. روس، چین اور شمالی کوریا امریکہ کے لیے بڑا ایٹمی خطرہ قرار. امریکی نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر توسی گباٹ کی سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کو بریفنگ. بتایا کہ جون کے حملوں میں ایرانی ایٹمی افزودگی پروگرام تباہ کر دیا گیا. ایران اب بھی مشرق وسطی میں امریکی مفادات کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اگر ایرانی حکومت برقرار رہی تو وہ میزائل اور ڈرون پروگرام کی بحالی کے لیے طویل عمل شروع کرے گی. ایران نے اب تک افزودگی پروگرام کی بحالی کی کوئی کوشش نہیں کی. چین کے خام مال کی طلب لاطینی امریکہ میں اس کی سرگرمیوں کو بڑھائے گی. چین، روس، ایران، شمالی کوریا اور غیر ریاستی گروہوں سے سائبر خطرات ہیں.